أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد للہ رب العالمین. سارے کے سارے کمالات اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سارے کے سارے کمالات اللہ کے لیے، ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے لیے، ساری کی ساری حمدیں اللہ کے لیے، ساری کی ساری اچھائیاں اللہ کے لیے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. مشکل کشا کون؟ اللہ. حاجت روا کون؟ اللہ. بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. بیٹے دینے والا کون؟ اللہ. غم دینے والا کون؟ اللہ. خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ. نفع دینے والا کون؟ اللہ. نقصان دینے والا کون؟ اللہ. کامیاب کرنے والا کون؟ اللہ. ناکامیوں کے دروازے کھولنے والا کون؟ اللہ. صحت دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. آسمان بنانے والا کون؟ اللہ. سورج کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. چاند کو پیدا کر کے اسے ضیاء پاشیاں بخشنے والا کون؟ اللہ. الحمدللہ، سارے کے سارے کمالات اس اللہ کے لیے ہیں. بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ بارشیں برسانے والا کون؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کون؟ تاروں کو پیدا کرنے والا کون؟ رات بنانے والا کون؟ دن بنانے والا کون؟ گرمی کو پیدا کرنے والا کون؟ سردی بنانے والا کون؟ رب العالمین، وہ اللہ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. اسی کے لیے سارے کے سارے کمالات ہیں، اسی کے لیے حمدیں ہیں، اسی کے لیے ثنائیں ہیں. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، نہ صرف وہ دنیا کا مالک ہے بلکہ روز جزا کا مالک کون؟ اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھی راہ، ہم کو سیدھی راہ دکھا، ہم کو صراط مستقیم دکھا، ہم کو صراط مستقیم دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں توحید والی راہ دکھا، ہمیں انبیاء علیہ السلام والا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہیں. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. اے اللہ توحید والا راستہ دکھا، اپنے نیک بندوں والا راستہ دکھا، انبیاء علیہ السلام والا راستہ دکھا، صدیقین والا راستہ دکھا، شہداء والا راستہ دکھا، صالحین والا راستہ دکھا.
الحمدللہ رب العالمین، سارے کے سارے کمالات اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ قرآن یہاں درس دے رہا ہے، میرے اور آپ کے ضمیر پہ دستک دے رہا ہے قرآن، کہ جب بھی مانگو، جو مانگو، جتنا مانگو، جیسے مانگو، مانگو تو صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک سے مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، کافی ہے اللہ، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، مولوی پیر سب ہیں رہنمائی کے لیے۔ نماز میں تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در در مشکل کشائی کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ توحید والا راستہ دکھا، اے اللہ اپنے نیک بندوں والا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، ہم جب مانگیں جو مانگیں صرف اور صرف تجھ سے مانگیں۔ اے اللہ ہماری دل کی دنیا کو ایمان کے نور سے آباد فرما۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر ہدایت چاہیے نا تو اس کتاب سے ہدایت حاصل کر، یہ کتاب نری ہدایت ہے تیرے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، 5 وقتی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر محبوبم جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ اہل کتاب یہودیوں میں سے ہوں یا عیسائیوں میں سے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ان صفات کے جو مالک لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اب یہاں سے کافروں کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، میرے محبوب انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جیسے ڈاک خانے کے اندر جب خطوط تقسیم ہوتے ہیں نا، لیٹر تقسیم ہوتے ہیں اور تھیلیوں کے اندر لیٹر ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ لیٹر فلاں علاقے کے اندر جائیں گے اور یہ خطوط و لیٹر فلاں علاقے کے اندر جائیں گے، پھر اس تھیلی کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو مہر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب اندر کا کفر باہر نہیں آ سکتا اور باہر کی ہدایت ان کے دلوں کے اندر نہیں جا سکتی۔ وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے منافقین کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، من یقول جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کی زبانوں پر ایمان کا لفظ تو ہے، زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، لیکن ایمان والی بات ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل سے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے اور دل میں آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، رب تعالی ہمیں نفاق سے بچائے۔ یخادعون اللہ، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے نظام کے مطابق، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر کفر ہے، لیکن ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، اللہ نے ان کی مرض میں زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا دل و دماغ کی ونڈو کھول کر یہ بات سن لو، انہم ہم المفسدون یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن اپنے فسادی ہونے کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے رضی اللہ عنہم، ایسے تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ قالوا
تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم کیوں ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ نقل کفر نباشد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے یاروں کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم، دل و دماغ کی ونڈو کھول کر یہ بات سن لو، انہم ہم السفہاء، یہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ تھلگ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، اپنے وڈیروں کے پاس، شیاطین کے پاس، قالوا انا معکم، تو ان کو کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، تم گھبراؤ نہیں، انا معکم، بے شک پکی بات ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ ہم تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اگر یہ ٹھٹھا کرتے ہیں نا، اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ بھی ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے۔ وَیَمُدُّهُمْ، اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے بے وقوف ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت بیچ کے ضلالت کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور ہدایت یافتہ بھی یہ نہیں ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ان کی مثال، الذی استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کی وجہ سے ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی نور کو سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، بالکل نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن کیا، اور یہ جو منافقین تھے نا، اللہ نے حق سمجھنے کی استعداد ان سے سلب کر لی۔ ذہب اللہ بنورہم، یعنی کہ اگر چراغ روشن ہو تو آنکھیں نہ ہوں تو بندہ نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ان سے چھین لی۔ یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیون، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی موسلادھار بارش کی مانند ہے، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر، اس موسلادھار بارش کے اندر اندھیریاں بھی ہیں، ورعد، اور گرج بھی بڑی سخت ہے، وبرق، اور بجلیاں بھی ہیں، یجعلون، ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، گرج کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خدشے سے، موت کا خدشہ، موت کے خدشے سے
कड़क की वजह से ये अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ये अपने आप को जितना भी मौत से बचा लें, ये जितना भी भागे मौत से, इस बात को नज़रअंदाज ना करें, फरामोश ना करें। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, कि ये भाग के जहाँ कहीं भी चले जाएं, लेकिन इहाता खुदाबंदी से कभी भी ये बाहर नहीं जा सकते। अल्लाह ने काफरों को घेरा हुआ है, अल्लाह ने काफरों को अपने इहाते में लिया हुआ है। यकादुल बरको, करीब है कि बिजली, यख्तफ़ अबसारहुम, उचक ना ले इनकी आँखों को, कुल्लमा, जब कभी भी, अज़ा लहुम, रोशन होती है ना उनके लिए, मशौ फीही, तो उसमें चलना शुरू कर देते हैं। व इज़ा अज़लम अलैहिम, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है, कामू, तो खड़े हो जाते हैं, चल नहीं सकते। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह सल्ब कर लेता उनसे कुव्वत सिमाअत, और अल्लाह सल्ब कर लेता कुव्वत बसारत। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। या अय्युहन्नास, ऐ सारी की सारी इंसानियत, ऐ सारे के सारे लोगों, ऐ इंसानों, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अपने परवरदिगार की इबादत करो। वो परवरदिगार अल्लज़ी खलक़कुम, वो परवरदिगार जिसने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा, जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और जो लोग तुमसे पहले हैं उनको भी पैदा किया, तुमसे जो पहले लोग गुजरे हैं उनका भी पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। तो रब ताला फरमाना क्या चाहते हैं कि तुम जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पूजा करते हो, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मूर्तियाँ सामने रख के इबादत करते हो, ज़रा इस बात को भी सोचो ना, ये बात भी बद नज़र रखो ना कि तुम्हें भी पैदा करने वाला अल्लाह, उनको भी पैदा करने वाला अल्लाह। लिहाजा जो तुम्हारा खालिक है और उनका भी खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, उसकी इबादत करो। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह की इबादत करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। जब तक तुम तौहीद को अपनाओगे नहीं और शिरक को छोड़ोगे नहीं, उस वक़्त तक तुम परहेज़गार नहीं बन सकते। अगर परहेज़गार बनना चाहते हो तो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो, अल्लाह की खालिस इबादत करो, शिरक से अपने आप को बचाओ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे अमल करो। जब मांगो, जो मांगो, जितना मांगो, जहाँ मांगो, जैसे मांगो, मांगो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वहदहू ला शरीक से मांगो। सबकी हाजात को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। सबकी मुश्किलात को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। सबका दाता कौन? अल्लाह। दस्तगीर कौन? अल्लाह। अल्लज़ी, उस अल्लाह की इबादत करो, जाअला, जिसने बनाया, लकुमुल अर्ज़ा, तुम्हारे लिए ज़मीन को, फिराशा, फर्श, वस्समा बिना, और जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया। आसमान को रिफ़ातें बख्शने वाला कौन? आसमान को बुलंद करने वाला कौन? वअंज़ल मिनस समाइ माअ, और आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाने वाला कौन? पानी नाज़िल करने वाला कौन? पानी नाज़िल करके ज़मीन की प्यास को बुझाने वाला कौन? प्यासी ज़मीन की प्यास को बुझाने वाला कौन? जब वो पानी
زمین پہ آتا ہے، پیاسی زمین کی پیاس بجھتی ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو پھر اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے ثمرات زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ غلے نکالنے والا کون ہے؟ تمہارے لیے پھل پیدا کرنے والا کون ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو جب زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، چاند بنانے والا اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے نا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اندادا، شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، دکھ دینے والا اللہ، سکھ دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، کامیاب کرنے والا اللہ، ناکامیوں کے دروازے کھولنے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ اللہ خالق ہے، اور جن کو ہم اللہ کے سوا غائبانہ پکارتے ہیں نا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے پیدا کردے ہیں، وہ اللہ کے فرستادہ ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے نا، فی ریب، اگر تم شک کے اندر ہو، مما نزلنا، اس کتاب کے بارے میں جو کتاب ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کی ہے، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، ہماری نازل کردہ کتاب کے اندر اگر تمہیں شک ہے نا، علی عبدنا، جو ہم نے کتاب اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس کی مثل ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ہمیں گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد نے خود کلام بنائی ہے، تو میرا محبوب تو امی ہے، میرا محبوب تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور تمہیں تو اپنی پڑھائی پر اپنے شاعر ہونے پر بڑا ناز ہے، تم تو دوسروں کو اجمی کہتی ہو کہ گونگے ہیں، اور اپنے آپ کو تم بڑا صاحب گفتار کہتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تمہیں 114 صورتیں ہیں نا، 113 تمہیں معاف ہو، کسی ایک صورت کی مثل کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو، اپنے وڈیروں کو بلا لو، اپنے مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو بھی اکٹھا کر لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے تم نے مشکل کشا اور حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا اس بات میں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے بندے کا ہے، تو تم بھی اس طرح کی بنا کر لاؤ نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
ना कर सके, तुम ऐसा ना कर सके, वलम तफ़अलू, और कभी भी ऐसा ना कर सकोगे, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम एक नन्ही सी सूरत इस जैसी बना कर लाओ। फत्तकुन नार अल्लती, जब तुम यूं नहीं कर सकते तो डरो उस आग से, अल्लती, वो आग, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की गई है काफिरों के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो इकट्ठे हुए कलाम बनाने के लिए सारे के सारे, कि हम इसके मुकाबले में कलाम बनाते हैं। तो उन्होंने जो कलाम बनाई वो भी ज़रा सुन लें। और इस मौके पे जो सूरत कौसर नाजिल हुई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनकी कलामें बैतुल्लाह शरीफ के पास लटकी हुई थी, बैतुल्लाह शरीफ के साथ। तो मैंने चुपके से जाकर ये जो सूरत अल कौसर थी ये वहाँ लटका दी। तो उनका जो चेक करने वाला आया तो सूरत कौसर जब उसने पढ़ी तो उसने क्या कहा, तो ये भी आप सुने जी। पहले ज़रा सुने उन्होंने किस तरह की कलाम बनाई थी। हाज़ा फ़ीलुन वमा अदराक फ़ीलुन, ज़म्दू कसीरुन उनुकुन तवीलुन, ये हाथी है, तू क्या जाने कि हाथी क्या है। हाज़ा फ़ीलुन, ये हाथी है, वमा अदराक फ़ीलुन, और तू क्या जाने कि हाथी क्या है। ज़म्बुहु कसीरुन, उसकी दुम छोटी है, उनुकुन तवीलुन, और उसकी नाक बहुत लंबी है। इस तरह की बेढंगी कलाम वो तैयार कर रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने सूरत कौसर जाकर वहाँ लटका दी। उनका बड़ा बाबा आया चेक करने के लिए, तो चेक करते करते कहता है ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये कदरे दुरुस्त है, ये भी कलाम दुरुस्त है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया कलामों को चेक करते करते आखिर वो पहुंचा जहाँ पर सूरतुल कौसर लटकी हुई थी। तो जब उसने वो नन्ही सी सूरत पढ़ी ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, तो वो चीख उठा और कहने लगा वल्लाहि मा हाज़ा कलामुल बशर इन हाज़ा इल्ला अक़वालुल अकबर। ओ लोगो, काबा के रब की कसम है, ये कलाम किसी बशर का नहीं है, ये कलाम किसी बहुत बड़े का है। कैसा जोड़ मिलाया उसने, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर वल्लाहि मा हाज़ा कलामुल बशर इन हाज़ा इल्ला अक़वालुल अकबर फ़इल्लम तफ़अलू, न तुम कर सके, वलन तफ़अलू, हरगिज़ ना कर सकोगे, यानी कि ऐसी सूरत तुम तैयार नहीं कर सकते। फ़त्तकुन नार अल्लती, बस डरो उस आग से, अल्लती, वो आग की उसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उइद्दत लिल काफिरीन, ख़ास कर वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, मेरे महबूब खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को, आमनू, जिन्होंने अल्लाह को वाहदहू ला शरीक माना, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने ईमान के तकाज़ों को पूरा किया, नेक आमाल किए, वो काम किए जिन कामों पे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया। अन्ना लहुम, मेरे महबूब उनको खुशखबरी सुना दीजिए, अन्ना लहुम, के उनके लिए जन्नातिन, बागात हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उन बागात के नीचे नहरें, ऐसे बागात हैं उन बागात के नीचे चश्मे बहते हैं, नहरें बहती हैं। कुल्लमा, जब कभी भी, रोज़िकू मिन्हा, उनको रिज़्क़ दिया जाएगा, फलों का रिज़्क़न, खाने के लिए,
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو کچھ دیر پہلے ہم کھا چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ ایک سیب کھایا تو جب دوسرا سیب دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ وہی سیب آ گیا جیسے ہم نے پہلے کھایا تھا، لیکن جب کھائیں گے نا تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسرے لقمے پہ ذائقہ اور ہوگا، تیسرے لقمے پہ ذائقہ اور ہوگا۔ یعنی کہ ظاہری شکل تو پہلے پھل جیسی ہے لیکن اس کے اندر ذائقے اور ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر ازواج مطہرہ، بیویاں ہیں پاک، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا اس جنت سے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یہ جو تم کہتی ہو کہ ہم اللہ کی قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، اس کے اندر تو مکھی کا ذکر ہے، اس کے اندر تو مچھر کا ذکر ہے، حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اس کے اندر حقیر چیزوں کے ذریعے اس کے اندر مثالیں دی گئی ہیں، لہٰذا ہم اسے منزل من اللہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی، بے شک پکی بات ہے کہ اللہ لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضة فما فوقها، مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی کسی نچلی سطح کی مخلوق کی، اللہ اس بات سے نہیں شرمائے گا۔ اللہ مثال دے گا مچھر کی تمہیں سمجھانے کے لیے، اللہ مثال دے گا مکھی کی، اللہ نہیں رکے گا، اللہ نہیں شرمائے گا تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے۔ جانوروں کی مثالیں دینی پڑیں، اللہ تعالیٰ جانوروں کی مثالیں دے گا، حشرات کی مثالیں دے گا، کیڑیوں کی مثالیں دے گا، مچھر کی مثالیں دے گا، مکھیوں کی مثالیں دے گا، اللہ نہیں شرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے نا، فَيَعْلَمُونَ، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی جانب سے۔ خواہ وہ مکھی کی مثال پڑھیں، خواہ وہ قرآن کے اندر مچھر کی مثال پڑھیں، کوئی بھی مثال سامنے آ جائے تو ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی جانب سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جن کی سینوں میں کفر ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ناشکری والی روش اختیار کی، اللہ کی نافرمانی والی روش اختیار کی، فَيَقُولُونَ، وہ کیا کہتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں نا اور قرآن میں ان کے سامنے جب مکھی کی مثال آتی ہے، مچھر کی مثال آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثالیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کس بات کا ارادہ رکھتا ہے اللہ؟ مچھر کو بیان کر کے اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ مکھی کو بیان کر کے اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سوں کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ بہت سوں کو اس کلام کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے، بارش زمین پہ نازل ہوتی ہے، زمین گندی ہوگی، بارش کے ذریعے گند پیدا ہوگا، اور زمین ستھری ہوگی، اچھی ہوگی، اس بارش کے ذریعے زمین سے اچھی اچھی چیزیں نکلیں گی۔ تو جس کے دل میں نفاق ہے اور کوڑ ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھتا جائے گا، اس کا نفاق بڑھتا چلا جائے گا، اور جس کا دل نور ایمان سے روشن ہے نا
تو وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، اس کا سینہ نور ایمان سے روشن ہوتا چلا جائے گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ تو کرتا ہے اس کے ذریعے، لیکن کن کو کرتا ہے؟ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی والی روش اختیار کی، جو حد کراس کرنے والے ہیں، جو حدود پھلانگنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی دھڑلے سے کرنے والے ہیں، اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وہ عہد توڑ دیا، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، من بعد میثاقہ، اس عہد کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور یہ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، پاش کر دیتے ہیں، اس چیز کو امر اللہ بہ ان یوصلا، اللہ نے تو حکم دیا تھا اس چیز کو جوڑنے کا، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، تو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو یہ پاش کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر یہ فساد کرنے والے ہیں، فساد کرتے ہیں یہ زمین کے اندر۔ سب سے بڑا ان کا فساد یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ کے غیر کو، اللہ کا غیر، اللہ کا سارا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ان کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں بہت بڑا نقصان اٹھانے والے۔ پیچھے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جو شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں، بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ان پر خسارے کے دروازے کھلیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ان پر بہت بڑے خسارے کا دروازہ کھلے گا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیسے ناشکری والی روش اختیار کرتے ہو۔ وکنتم، یعنی کہ تمہاری کفر پر جرت کیسے ہوئی، بہت بڑی تم نے یہ جرت کیا، کیوں؟ وکنتم امواتا، اس بات کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وکنتم امواتا، تم معدوم تھے، تم معدوم تھے، تمہارا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تمہارا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تم تو مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں حیات بخشی، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا اس زندگی کے بعد۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اس موت کے بعد پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ اللہ کے روبرو تمہیں کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ جو زمین کے اندر ہے، جتنی بھی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر تمہیں نظر آ رہا ہے، جمیعا، سارا کا سارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر خزانے رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر ہیرے جواہرات رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر چاندی رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر سونا رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر نمک رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر لوہا رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر پانی رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کے اندر تیل رکھنے والا کون؟ اللہ۔ جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے،
سب کا خالق و مالک کون؟ اللہ۔ خلق لکم، ان کا خالق کون ہے؟ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ بکریاں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ بھینس پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ گائے کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ بھیڑے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ درختوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ نباتات کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ جنگل کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ جنگل میں درندوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ پرندوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اس کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ زمین کو پیدا کیا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمان کا۔ فسواہن سبع سماوات، تو ان کو 7 درست آسمان بنا دیا، ان کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ۔ زمین کے اوپر کتنے ذرات ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے رنگ کی چمٹی ہو، اس پہاڑ پہ چلے نا تو ہم جتنا بھی زور لگا لیں اس کے رینگنے کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ وہ قادر ذات ہے کہ اس چیمٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اس کے جو قدموں کی آہٹ ہے اس کو بھی سن رہا ہے۔ جہاں جہاں قدم لگ رہے ہیں، جہاں جہاں اس کے قدم لگ رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے دل میں کیا بات ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ آئندہ اس کے دل میں کیا بات پیدا ہوگی رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر کون؟ ساری کائنات کا خالق کون؟ ساری کائنات کا مالک کون؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں کوئی خالق الا اللہ، نہیں کوئی مالک الا اللہ، نہیں کوئی رازق الا اللہ، نہیں کوئی رازق الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا آپ کے پروردگار نے للملائکہ، فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتے سارے کے سارے کہنے لگے اتجعل فیہا، اے پروردگار تو بنائے گا، بنانا چاہتا ہے یا بنائے گا اس زمین کے اندر، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس زمین کے اندر، ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری ثناؤں کے ساتھ، تیری خوبیوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیحاں کرنے کے لیے، تیری تقدیس کو بیان کرنے کے لیے مولا ہم کافی ہیں نا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب تعالیٰ نے فرمایا او فرشتو جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، رب تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء، چند نام، چند چیزوں کے نام رب تعالیٰ نے سکھا دیے، سمجھا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، رب تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان ناموں کو، ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء، رب تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا او فرشتو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ نا۔ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام تو بتاؤ نا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتے سارے کے سارے دست بستہ ہو کے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، تو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو فقط وہی علم ہے جو اللہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، تو ہی دانا ہے، تو ہی علام الغیوب ہے۔ مولا ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم کیسے بتائیں ان چیزوں کے نام۔ قال یا آدم، رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم، اے میرے نبی آدم، انبئہم باسمائہم، ذرا آپ ان چیزوں کے نام بتلائیے نا۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، ان ساری کی ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان ساری کی ساری چیزوں کے نام بتائے نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، اے فرشتوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں صرف وہ نہیں جانتا جسے تم ظاہر کرتے ہو، بلکہ جو تم اپنے جی کے اندر چھپاتے ہو نا، جو کچھ تم نے اپنے جی کے اندر، سینوں کے اندر چھپا رکھا ہے، میں رب تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہوں، واقف ہوں، میں اللہ تو علیم بذات الصدور ہوں۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے، وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم تو انسان ہو، تم اپنی ذات کو سمجھو، تم فرشتوں سے بہتر ہو جی۔ یہ کئی دفعہ ہم کسی انسان کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں نا، تو ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ کسی بھی انسان کو فرشتہ نہ کہو، کیوں؟ اس نے ایک بہت بڑا پوائنٹ سمجھایا ہے، آپ بھی ذرا سنیں۔ فرشتہ اس کو کہنے سے جی تحقیر اس کی ہوتی ہے، یہ مسجود ملائک ہے، اسے انسان رہنے دو۔ پھر ذرا سنیں جی، فرشتہ اس کو کہنے سے
جی تحقیر اس کی ہوتی ہے، یہ مسجود ملائک ہے، اسے انسان رہنے دو۔ مشرکین مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انسان ہو، تم فرشتوں سے بہتر ہو، لہذا تم فرشتوں کی عبادت نہ کرو، اس کی عبادت کرو جو فرشتوں کا بھی خالق ہے، جو تمہارا بھی خالق و مالک ہے، اس کی عبادت کرو۔ فرشتے عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، نظر و نیاز کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، سجدے کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، فرشتے نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، او فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں میں یہ شیطان بھی اس وقت موجود تھا، تو اس کو بھی حکم تھا کیونکہ یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا تھا۔ تو جب حکم ہوا نا ان کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو اللہ کے حکم کو پورا کیا تمام فرشتوں نے، سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، یعنی کہ اللہ کے حکم کا منکر ہوا، انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کرتا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی کہ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے اور تکبر کرے تو وہ کافر ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی رفیقہ حیات یعنی کہ اماں حوا علیہ السلام، وزوجکا، آپ کی بیوی، آپ ٹھہریے، اسکن، آپ ٹھہریے، الجنت، جنت کے اندر۔ اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہریے آپ اور آپ کی رفیقہ حیات جنت کے اندر، آپ جنت کے اندر دونوں ٹھہرے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھائیں آپ دونوں منہا، اس جنت سے، راغدن، کھلا ہو کر، حیث تما، جہاں سے آپ دونوں چاہتے ہیں، خوب کھائیں، لیکن ولا تقربا، قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نا انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس درخت کے ذریعے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکالا شیطان نے ان دونوں کو، مما کانا فیہ، اس مقام سے جس مقام پر وہ تھے، پھل کھا بیٹھے، شیطان نے پھسلایا جی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، یعنی کہ زمین پر اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے اور نفع ایک مدت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ بات ذرا غور سے سنیں، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے چند کلمات، چند کلمے سیکھ لیا اپنے رب سے، فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین وہ کون سے کلمات ہیں ذرا غور کریں، دوسرے مقام پر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے سیکھے یہ کلمات،
ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو اتنے پریشان ہوئے کہ اب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اب معافی مانگتے مانگتے کہیں پھر نہ پھسل جاؤں، تو فرماتے ہیں اے میرے اللہ تو روٹھ گیا ہے نا، اب تجھے کیسے منانا ہے، ذرا یہ بھی تو بتانا تجھے منانا کیسے ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے آدم یہ پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صرف آدم علیہ السلام نہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی گناہ گار یہ کلمہ پڑھے گا تو جیسے اللہ نے اپنے بندے آدم کو معاف کر دیا تھا، رب تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کو بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی کل کر لیں گے۔